کہ علم کا اصل مقصود زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ہے. جتنے تعلیمی ادارے اس وقت علاوہ ہمارے دینی مدارس کے جتنے تعلیمی ادارے دنیا بھر میں قائم ہیں, صرف ہمارے ملک میں نہیں دنیا بھر میں, وہاں تعلیم طلبہ حاصل کر رہے ہیں. ان طالب علموں سے جا کر پوچھو, کسی سے بھی طالب علم سے, بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک آدمی میڈیکل کالج میں داخل ہے, ایک آدمی سائنس کالج میں داخل ہے, ایک آدمی کامرس کالج میں داخل ہے, اور وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو, تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا ہر ایک سے, اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اپنا کیریئر اچھا بناؤں. کیریئر اچھا بنانے کا کیا معنی ہے کہ مستقبل میں مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے, بڑی ملازمت مل جائے, جس کے اندر مجھے پیسے زیادہ حاصل ہو جائیں. یہی ایک جواب ہوگا. یہ اس وقت یونیورسل جواب ہے پوری کائنات میں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کسی سے بھی جا کر پوچھ لو, تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کیریئر بناؤں, مجھے اچھی ملازمتیں ملے, مجھے اچھا منصب ملے, اور میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لائق ہوں. یہ کسی زمانے میں یہ بات اتنی بڑی عیب تھی, اتنا بڑا عیب تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی علم اگر غیر اللہ کے لیے حاصل کیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور یہ بات صرف مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلموں میں بھی تھی. غیر مسلم لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں اور جو بڑے بڑے موجد گزرے ہیں, وہ انہوں نے سائنس کے اندر جو اپنی ایجادات کی ہیں یا ترقیاں کی ہیں, وہ ان کے اگر حالات پڑھو تو انہوں نے بعض اوقات فقر و فاقے میں زندگی گزاری, لیکن ان کے پیش نظر پیسہ کمانا نہیں تھا, بلکہ ان کا پیش نظر خدمت تھی. چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو, غیر مسلم ہو, لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے. یہ کارل مارکس جس کی ساری دنیا میں سوشلزم کا نظریہ ساری دنیا میں پھیلا, تو وہ کتنا ہی غلط نظریہ تھا, کتنا ہی خراب نظریہ تھا, کتنا ہی باطل نظریہ تھا, لیکن اس نے جو علم حاصل کیا, معاشیات کا علم جو حاصل کیا, وہ اس طرح حاصل کیا کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی گزاری ہے اس نے, اور چیخڑے بہن کر اور باقی ماندہ روٹی کے ٹکڑے استعمال کر کے اس نے علم حاصل کیا, اور پھر کتاب لکھی. اور جو کتاب لکھی ہے, جو ساری دنیا کے اندر پھیلی, داس کیپیٹال, جو ساری کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد ہے, اس کے مقدمے میں اس نے اپنے سارے حالات لکھے ہیں, کس طرح میں نے یہ علم حاصل کیا, کس طرح میں نے اس کو کوشش کی, لیکن اس لیے کہ تاکہ انسانیت کا فائدہ ہو. اس کے خیال میں انسانیت کا فائدہ تھا, تو اس نے یہ مصیبتیں برداشت کی, اور آخر میں یہ جملہ لکھا کہ there is no right road to science, کہ علم کے طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا. علم کی طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے قالین بچھائے جائیں, سرخ قالین آپ کے استقبال کے لیے, اور پھر علم آ کر آپ کی گود میں پڑ جائے, کوئی راستہ شاہی. تو پہلے زمانے میں غیر مسلم بھی یہ بات عیب سمجھتے تھے کہ ہم اب علم دنیا کے لیے حاصل, اس کام کے لیے حاصل کریں کہ ہم پیسے زیادہ کمائیں, بلکہ ان کا مقصد خدمت ہوا کرتا تھا, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. لیکن آج یہ فیشن بن گیا, اور کوئی تعلیمی ادارہ, کالج, یونیورسٹی, کسی جگہ چلے جاؤ, مقصود اصلی صرف کیا ہے؟ پیسہ کمانا. جب پیسہ کمانا ہے تو اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس میرے علم کے ذریعے لوگوں کا فائدہ پہنچے, لوگوں کو کہ میں خدمت کروں, میں اپنے ملک کا مستقبل روشن کروں, اس طرف کوئی دھیان نہیں. لہذا اگر وہ تو ایک بکاؤ مال ہے, جب پیسے کے لیے کر رہا ہے تو بکاؤ مال ہے, اس کو اگر یہاں پیسے اچھے مل رہے ہیں تو یہاں کرے گا, اس کو اگر برطانیہ میں مل رہے ہیں برطانیہ میں جا کے خدمت کرے گا.